سورہ فاتحہ کا وظیفہ جو کہ قرآن مقدس کی سب سے پہلی صورت ہے، سورہ فاتحہ الحمد شریف۔ اس میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ شفا ہے، اور اس لیے کہ یہ سمجھیے اس کو جو پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین، اور جو اس کا وظیفہ کر لے تو یہ سمجھیے کہ ہر طریقے کی ہر مصیبت حل ہو جائے، کیونکہ اس کا نام جو ہے شفا، اس کا نام شفا ہے۔ درود سورہ فاتحہ کا نام شفا ہے۔ اب شفا اسی مطلب جو ہے سورت کو کہا جاتا ہے جس میں واقعی میں شفا ہوتی ہے، سمجھے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ سمجھے، جی ہاں، اسی صورت کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے۔ اب اس صورت کو کس طریقے سے پڑھیں گے، کیسے کریں گے، اس کا وظیفہ، اور اس کا وظیفہ جو ہم کو کرنا ہے دوستو، وہ کرنا ہے سوکھی مرچوں پر۔ سوکھی مرچیں 7 سوکھی مرچیں لینی ہے، اور ان مرچوں پر یہ وظیفہ کرنا ہے، اور مرچوں کو اتارنا ہے گھر کے اوپر سے، جو لوگ گھر میں رہتے ہیں ان لوگوں کے اوپر سے اتارنا ہے، اور ان مرچوں کو تیز آگ میں جلا دینا ہے۔ اور یہ عمل کرنا کتنے دن ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور یہ عمل کتنی بار کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ عمل کون سے وقت میں پڑھنا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ، ابھی بھی ایک کمنٹ تھا، کہا ہے ایک، وہ کہہ رہا تھا شاید کوئی ہوگا کٹ بگڑا انسان جس کو شاید کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، کہہ رہا تھا کہ تم جیسے لوگوں نے مطلب یہ وظیفے بتا بتا کے انسانوں کو مدرسے میں پڑھنا چھڑوا دیا ہے۔ یہ اندازہ لگائیے، مدرسے میں پڑھنا چھڑوا دیا ہے۔ تو میں اس عقل کے اندھے سے کہنا چاہتا ہوں، وہ عقل کے اندھے اگر تو سنتا ہو تو دھیان رکھ تھوڑا سا، قرآن مقدس کو پڑھنے کے لیے تیری کوئی اوقات نہیں ہے جو تو پڑھے گا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں ناچ گانے کی ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں، میں ڈانس کی ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں۔ کس کا ذکر کرتا ہوں میں؟ قرآن مقدس کی آیتوں کا اور صورتوں کا ذکر کرتا ہوں میں۔ جی ہاں، اگر تو اور تیری نسلیں اگر قرآن مقدس کے حوالے سے اگر کچھ بھی کریں گی نا، تو شاید کہ تجھے اور تیرے خاندان کو، تیری نسلوں کو دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نماز کے قریب نہیں ہے تو، سمجھے، قرآن مقدس کے پڑھنے کے قریب نہیں ہے، دن بھر پھکوں میں بیٹھنے والا انسان وہ ہوتا ہے جو غلط کمنٹ کرتا ہے ویڈیو پہ۔ دوستو، میں اس انسان تک میری ویڈیو پہنچا دیجیے گا، سمجھے، جو غلط کمنٹ کرتے ہیں نا ان لوگوں تک میری ویڈیو پہنچائیے۔ ہر ویڈیوز میں ذکر کرتا ہوں میں کہ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں، جب تک وہ عمل اور وظیفہ کامیاب نہیں ہوگا، جب تک آپ نماز کے پابند نہیں ہوں گے۔ یہ میرا ہر ویڈیو میں ذکر رہتا ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ اگر آپ نماز کے پابند نہیں ہیں، نمازوں کو نہیں پڑھ رہے ہیں، عمل یا وظیفہ کر رہے ہیں، تو بیکار ہے آپ کا وظیفہ کرنا اور عمل پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو اس عقل کے اندھے کو شاید کچھ تو ابھی کیا ہے، اسی کا مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غلط کمنٹ کرتے ہیں، لیکن معلوم ہے کیا کرتے ہیں؟ غلط موویاں دیکھیں گے، غلط فلمیں دیکھیں گے، پتہ نہیں کس کس طریقے سے کیا کیا کرنے والے وہ لوگ ہیں، سمجھے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تجھے، پہلے تو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ۔ اللہ کا فضل ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں میں، سمجھے، راہ راست پہ بھی الحمدللہ، جیسے بھی ہو سکتا ہے خود جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں، باقی اللہ کی مرضی، وہ جس حال میں رکھے، کیا پتہ صبح سے لے کے شام تک ہم سے اور آپ سے کیا گناہ ہوتے ہوں، آنکھ سے کیا گناہ، ہاتھ سے کیا گناہ، زبان سے کیا گناہ، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ ناچ گانوں کی ویڈیو سے دور ہوں، اللہ کا فضل و کرم ہے، سینے میں قرآن مقدس موجود ہے میرے، یہ اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے۔ میں اس سے کہنا چاہتا ہوں میری ویڈیوز تک پہنچا رہا ہوں۔ پہلے ہاتھ میں اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں دوستو، سورہ فاتحہ کا میں وظیفہ بتانے والا ہوں، تو آپ لوگ انشاءاللہ تیار ہو جائیں۔ اگر کوئی بھی پریشانی ہے گھر کے اندر تو مرچیں لینا ہے 7، اور سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب پڑھنا ہے آپ کو، نمازوں کی پابندی کریں، اور نمازوں کی پابندی نہیں کریں تو وظیفہ مت کرنا، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، کوئی فائدہ نہیں ہے وظیفہ کرنے کا۔
تو آپ جو ہے وظیفہ کرنا اور مرچوں پہ دم کرنا، مرچوں کو اتار کے روزانہ جلانا ہے۔ آئیے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر، آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ولاگ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہت سال لوگ مجھ سے کہتے ہیں رشید بھائی سورہ فاتحہ کا کس طریقے سے وظیفہ کر سکتے ہیں ہم؟ تو پورا طریقہ میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو وظیفہ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی فضیلت میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار مہمان بن کر تشریف لائیں، پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ برابر میں بیل آئیکن کا آپشن ہے، اس کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ویڈیو کو لائک کرنا، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں آپ میں شیئر کرنا، خاص کر اس ذلیل انسان تک ضرور یہ میرے ویڈیو پہنچانا جس نے غلط کمنٹ کرتا ہے۔ کئی ویڈیو بھی میں نے دیکھا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا دکھ ہے، قرآن مقدس کی صورتوں سے آیا تو اسے پتہ نہیں کیا دکھ ہے۔ بہرحال چلیے میں آپ کو سب سے پہلے تو دوستوں وظیفہ بتاتا ہوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد میں آپ یہ وظیفہ کریں۔ کیسے کر کے؟ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ کو۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور آپ کو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ وہی سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو 11 بار پڑھیں اور پھر 11 بار جو ہے درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر کسی بھی طریقے کی پریشانی ہے، وظیفہ کر کے جو مرچیں ہم نے رکھی ہیں 7 سوکھی والی لال، ان مرچوں پہ دم کریں اور گھر میں جو بھی پریشانیاں بیمار ہیں اس کے اوپر سے اتار کے انشاءاللہ تعالی جلائیں۔ روزانہ متواتر ظہر کی نماز کے بعد میں اس عمل کو کرنا ہے، روزانہ مرچی جلانا ہے، اور متواتر 11 دن تک اس عمل کو آپ کرنا ہے۔ اگر کوئی بچہ بھی اگر بہت روتا ہو، چپتا نہ ہو، سمجھے، یا کوئی بھی اور پریشانی ہو جو قبضے میں نہ آتی ہو، کوئی بیماری ہو، تو مرچوں پہ دم کرنا ہے، مرچوں کو اتار کے جلانا ہے۔ یہ خود آپ آزما لینا، انشاءاللہ تعالی اس سے پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں سورہ فاتحہ کا وظیفہ کرنے میں کتنی پاور اور کتنی طاقت ہے۔ یہ تو ہو گیا وظیفہ۔ اب بڑھتے ہیں اس کی فضیلت کی طرف۔ فضائل کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ کے 28 نام ہیں سورہ فاتحہ کے، ٹھیک ہے؟ ہاں، جس میں سے میں 4 انشاءاللہ تعالی میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلا اس کو کہا جاتا ہے مثانی، جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی اے حبیب عطا کی ہم نے آپ کو 7 آیتیں سورہ فاتحہ میں اور قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ اس کو سبعی مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت دوبارہ نازل ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، یعنی مکہ شریف میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ شریف میں بھی نازل ہوئی۔ اور مثانی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ نماز میں بار بار یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ صحیح بات ہے نا؟ اگر ایک لفظ بھی اگر غلط ہو تو دوستو مجھ سے بول دیں، آپ میرا گریوان آپ پکڑ لیجئے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاریخوں کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں جو بھی چیز ہے 101% سچ، سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، اس کے علاوہ نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں، سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں نے دیکھا کہ عرش مولا پر مروارید یاقوت کی 2 تختیاں معلق ہیں، ایک پر سورہ فاتحہ لکھا ہوا ہے اور ایک پر قرآن شریف لکھا ہوا ہے، 2 تختیوں پر عرش معلا پر۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں نے عرض کیا خداوند یہ چیزیں کس کو عطا ہوں گی؟ ارشاد ہوا آپ کو اور آپ کی امت کو۔ او ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی عرش معلا پر 2 تختی ہیں، اس پہ ایک پہ سورہ فاتحہ لکھا ہوا ہے، ایک پہ قرآن شریف پورا لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تحفے کس کو ملیں گے، کسے عطا ہوں گی یہ چیزیں؟ تو اللہ فرماتا ہے آپ کو اور آپ کی امت کے لیے۔ حضور نے فرمایا ایک پلے میں سورہ فاتحہ اور ایک پلے میں قرآن شریف رکھا جائے تو دونوں مساوی ہوں گے، یعنی دونوں برابر ہوں گے، یعنی دونوں کا ثواب برابر ملے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ پڑھی گویا اس نے توریت و زبور انجیل اور قرآن شریف پڑھا، اور ایک بار پڑھنے سے زمین کے پہاڑوں کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کیا اس نے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے 7 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ طاقت ہے سورہ فاتحہ کی، ٹھیک ہے؟ جبکہ اب اس کو میں بتا رہا ہوں آگے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور دوسرا جو ہے اس کا نام جو ہے فاتحۃ الکتاب، ٹھیک ہے؟ ہاں، فاتحۃ الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف کا لکھنا اور پڑھنا اسی سورت سے شروع ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟
جی ہاں، یہ صورت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں واقع ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے قسم تو بینی و بین عبدی، یہ دوسرا نام ہو گیا۔ تیسرا نام اتمام الصلاۃ ہے۔ اب اتمام الصلاۃ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابتدا نماز کی صورت سے ہے، ابتدا نماز کی اس صورت سے ہے جب کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوگی، جیسا کہ سرکار نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ یہ سورت نماز کی جان ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اس کا چوتھا نام جو ہے وہ ہے شفا، چوتھا نام جو ہے شفا، اس لیے یہ آیت ہر مرض جسمانی، شفا جسمانی کی شفا اور ہر مرض روحانی کی دوا ہے، جیسا کہ سرکار نے فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء الا السام، یعنی یہ سورت جو ہے سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے سوائے موت کے، ہر مرض کی دوا ہے سورہ فاتحہ، اور ہر مرض کی دوا ہے یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ ہاں، معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا ہارٹ کٹ جاتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ میں نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، ہاتھ فوراً درست ہو گیا، لیکن کامیابی جبھی ملے گی جب ہم پابند ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، ایک صحابی ایک جنگ فتح کر کے لوٹ رہے تھے، واپس ہوئے، اتفاقاً پہاڑ سے جو ہے نیچے گرے، پاؤں ٹوٹ گیا، قافلے والوں کو معلوم نہ تھا، وہ آگے بڑھ گئے، وہ روتے ہوئے وہیں پڑے رہے، غیب سے ندا آئی کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیا جائے، سمجھے؟ وہ صحابی نے 7 بار پڑھ کر سورہ فاتحہ دم کر لیا، اسی وقت پیر جو ہے اچھا ہو جاتا ہے، وہ چلے گئے۔ پھر ایک صحابی کو سانپ نے کاٹا اور ایک صحابی نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، سانپ کا زہر فوراً اتر گیا، وہ بالکل اچھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کو کسل مندی یا کوئی تکلیف یا درد سر ہوتا تو سورہ فاتحہ اور چاروں قل پڑھ کر دونوں دست مبارک پر دم کر کے، دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے منور اور تمام جسم اطہار پر پھیل لیتے تھے، الحمدللہ درد رفع ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی نے کسی مجنون شخص کے کان میں 11 مرتبہ 7 روز پڑھ کر دم کرنے اور پانی پر دم کر کے پلانے سے الحمدللہ جو پاگل تھا نا وہ عقل مند ہو گیا اور ہوش اسے آ گیا، وہ جنون اس کا پاگل پن جاتا رہا، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، پھر سرکار نے فرمایا جب کسی پر مصیبت پڑتی تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا فرماتے، اس کی مصیبت دور ہو جاتی تھی سورہ فاتحہ کی برکت سے، ٹھیک ہے۔ بعض مشائخ ایک بار اعمال تجربے میں مرقوم ہے کہ جس پر جادو یا کرتوت کا اثر ہو، بہت روز کا مریض ہو، دوا کارگر نہ ہو تو فجر کی سنت و فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کو میم جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم جو ہے، میم اس سے الحمد سے ملا کے مل، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کے لام سے ملا کر 41 بار 40 روز تک بلا ناغہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلانے سے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلی تاریخ سے شروع کرے، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھا کریں۔ اس صورت میں جملہ 124 حروف ہیں، جو شخص رات دن میں صورت کو 24 مرتبہ پڑھے گا وہ شخص قیامت میں 24,000 پیغمبروں کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ جو کمنٹ کرتے ہیں ان کو میری یہ ویڈیو بھیج دینا، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، جو کمنٹ کرتے ہیں غلط، میرا یہ ویڈیو بھیج دینا ان کو۔ آگے سنتے ہیں، ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے کچھ دروازے کھلنے کی آواز سنائی دی، جبریل نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگے آج آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ اس کے بعد ایک فرشتہ نازل ہوا، جبریل نے کہا یہ فرشتہ اب تک زمین پر نہیں آیا۔ فرشتے نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا حضور آپ کو خوشی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں جو پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، یعنی آمر رسولو، ان میں سے کوئی بھی ایک پڑھ لی جائے تو سالم پورے قرآن مقدس پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ روایت جو ہے اس کو مسلم نے ابن عباس سے روایت کی ہے۔ تو دوستو یہ ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت، آپ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی، مرچیں جلائیں اور پانی پہ دم کر کے انشاءاللہ گھر کے کسی بھی مریض کو پلاتے رہیں، اللہ نے چاہا آپ کو دوا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وظیفہ شروع میں ہی بتایا تھا، یہ فضیلت تھی اور فائدے تھے اس کے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے پڑھ سکتے ہیں، اس سورت کو کیا کیا کہا جاتا ہے۔ ویڈیو ہمارا کیسا لگا کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے گا، اور جس نے غلط کمنٹ کیا ہے پلیز میں پھر کہتا ہوں میری ویڈیو اس تک ضرور پہنچانا تاکہ اس کو ایک جواب مل سکے۔
الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا نا کہ بچے پڑھ نہیں رہے بگڑ رہے ہیں, اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. بڑے والے ہمارے صاحبزادی جو ہیں لڑکے ہمارے حافظ قرآن بھی ہو چکے ہیں, قاری قرآن بھی الحمدللہ قاری کا کورس بھی مکمل کر لیا ہے, مدرسے میں ہی پڑھتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. اور اب مولویت الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. اپنے بچوں کو بھی ہماری یہ تلقین ہے کہ نماز 5 وقت کی نماز چھوٹنا نہیں چاہیے. یہ ہماری طرف سے کسوٹی ہے, ہماری طرف سے بہت بڑا. ہم ڈنڈا لے کر کے ہمیشہ کھڑے رہتے کہ نماز اگر ترک ہوئی تو سوچ لو پھر لاٹھی سے تمہاری جو ہے بدن توڑ دیا جائے گا. اب تم اپنے بچوں کو موویاں دکھا رہے ہو ہیں, موویاں دکھا رہے ہو, خود موبائل میں کارٹون دکھا رہے ہو, فلمیں دکھا رہے ہو ہیں, اور سانگ دکھا رہے ہو, ڈانس دکھا رہے ہو, ڈانس کر رہے ہو, شرم نہیں آتی آپ کو دوسرے کو اوپر انگلی اٹھاتے ہوئے؟ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. میرے گھر میں ہم بھائی ہیں, 4 بھائی ہیں, چاروں باشرہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ہمارے گھر میں میرے گھر میں 2 حافظ, میرے بیٹے ہیں دونوں حافظ الحمدللہ, ایک میں ہو گیا 3, ایک میں مجھ سے بڑے والے بھائی ہے 4, سمجھے, اور ایک 2 بھتیجے اور ایک بھتیجا مولویت پڑھ رہا ہے. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے, سمجھے. دینی تعلیم بھی ہے اور دنیاوی تعلیم الحمدللہ دونوں الحمدللہ پڑھائی ہو رہی ہے. شرم آنا چاہیے دوسروں پہ انگلی اٹھانے کے لیے. بہرحال اللہ معاف فرمائے, اگر میں نے کسی کے لیے کچھ غلط کہا ہو تو اللہ معاف فرمائے, اور میری طرف سے اگر کسی کا دل دکھا ہو تو آپ مجھے معاف فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. انشاءاللہ تعالی زندگی باخر اگلی ویڈیو ملاقات کروں گا. اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے سجاد نظامی ولاگ. جس کو ہونا ہے کامیاب, جس کو چاہیے کامیابی, ہر قدم پہ انشاءاللہ تعالی وہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں سب کچھ ہو جائے, مجھے خوشحالی, میرے گھر میں خوشحالی ہو جائے, اور میں جس کام میں ہاتھ بڑھاؤں تو 4 گنا زیادہ مجھے فائدہ حاصل ہو. تو پتہ اس کو کیا کرنا ہوگا, اس کو میں انشاءاللہ ایک صورت بتاؤں گا, جو وہ صورت فجر کی نماز کے بعد آپ 3 بار پڑھ لیا کریں, اور وہ صورت انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیا کریں. جو انشاءاللہ تعالی اس صورت کو پڑھے گا یا پھر اس صورت کو سنے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کے ہر کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کہیں گے رشید بھائی ایسی صورت کون سی ہے, تو بالکل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. پہلے اس صورت کا ذکر کروں گا, اس صورت کو انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا کہ ایسے ایسے پڑھیے, سمجھے, اور اس کا وظیفہ بھی آپ کریں گے. اگر آپ وظیفہ کر لیتے ہیں تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا. اور اس کا وظیفہ کرنے کے بعد میں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, انشاءاللہ تعالی آپ جو چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا, اور جو اللہ کی بارگاہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ دعا قبول ہوگی. کہیں گے رشید بھائی آج تو بہت بہترین ٹاپک ہے, بڑا اچھی چیز آپ دینے والے ہیں. تو جی ہاں دوستو, قرآن مقدس میں کس چیز کا ذکر نہیں ہے یا پھر کس چیز کے لیے, ہر چیز کی کامیابی کا ایک راز ہے قرآن مقدس کے اندر. اگر ہم چاہیں تو قرآن مقدس سے الحمدللہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج الحمدللہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے. لیکن ہمیں طریقہ تو ہونا چاہیے, ہمیں طریقہ تو پتہ ہونا چاہیے. اب طریقہ کیسے پتہ ہوگا بھیا, سمجھے. دن بھر تو ہم گانے سننے ہیں, اور شام کو ہم نے بتایا وظیفہ, آپ وظیفہ کرنے بیٹھ گئے, نہ نماز کا پتہ, نہ درود کا پتہ, نہ پاکی نہ ناپاکی کا پتہ, نہ وضو کا پتہ. ارے بھیا وظیفہ کوئی سا بھی کیا کرو تو سب سے پہلے آپ نمازوں کی پابندی شروع کر دو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں, آپ نمازوں کی پابندی شروع کر دیجئے, انشاءاللہ تعالی وظیفہ آٹومیٹک وظیفے میں آپ کو کامیابی مل جائے گی. کوئی سا بھی آپ وظیفہ کریں, میرے چینل سے یا کسی اور ادر کے چینل سے, کسی چینل سے بھی آپ وظیفہ کریں, کامیابی ضرور ملے گی. لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی, نمازیں پڑھنا آپ شروع کر دیجئے. ایسا نہیں کہ میں نے کہہ دیا نماز جب تک آپ وظیفہ کریں گے نماز پڑھیں گے. نہیں, نماز فرض ہے اور خدائی قرض ہے, پڑھیں گے تبھی ادا ہوگا, نہیں پڑھیں گے تو یہ قرض رہے گا ہم پر. بہت لوگ دنیا, بڑے بڑے علماء کرام, بڑے بڑے بزرگان دین, سادات کرام صاحب, مطلب جو ہے جلسوں میں بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھو گے. جب تک جلسے میں بیٹھے کہتے ہیں ہاں بھائی نماز پڑھیں گے, اور جیسی جلسہ ختم ہوا اس کے بعد پھر ختم. داڑھی دیکھ رہا ہو, یہ کام سنت مصطفیٰ پر نہیں, یہ کام بھی نہیں. دوستو وظیفہ کوئی بھی کرو, نماز پڑھنا شروع کر دو, پھر وظیفہ کرو, انشاءاللہ کامیابی ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر, آپ دیکھ رہے ہیں بابا رشید آفیشیل. بہت ہی پیارا چینل ہے, ایک ایک ویڈیو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ لو, آپ کو ایک لفظ بھی انشاءاللہ تعالی, کوئی بھی کسی لفظ میں آپ کو جھوٹ نظر نہیں آئے گا. 100% نہیں بلکہ 1001% چیلنج ہے, میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ سینہ ٹھوک کر کہ جو بھی بولتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں بولتا ہوں.
الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، میں خود حافظ قرآن ہوں، قرآن مقدس کا میں مکمل حافظ ہوں، سمجھے؟ اور میں وہ نہیں پینٹیئر یا داڑھی منڈا یا پھر ایسا ویسا یہ وہ کہ اپنے اس کے لیے مطلب جو ہے ویڈیو شوٹ کر رہا ہے اس کے بعد انکم کے لیے یہ سب. حالانکہ یہ میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہی الحمدللہ میرا ایک ذریعہ معاش ہے، لیکن غلط طریقے سے نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. وہ میری قسمت کا مجھے ملے گا، چاہے آپ لوگوں کا پیار ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العزت جب چاہے گا تو آپ لوگوں سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ملے گا، اور ملتا ہے اور ملتا رہے گا. لیکن میں جو بتاتا ہوں وہ 1001% کلیئر اور سچائی کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ الحمدللہ میں بتایا کرتا ہوں، کیونکہ ہمیشہ قرآن مقدس کی آیتیں اور صورتوں کا ذکر کرتا ہوں. تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آج کا وظیفے کے لیے تیار ہو جائیں. بتانے والا ہوں سورہ یاسین شریف کا، جو کہ قرآن کا دل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آئیے شروع کرتے ہیں. بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار وزٹ کریں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، برابر میں بیل آئیکن کا آپشن ہے اس کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں. شیئر کریں گے نا؟ شیئر کریں گے بتائیے، شیئر کر دینا. ٹھیک ہے، آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وظیفے کی طرف. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کی فضیلت اور فائدے انشاءاللہ میں بتاؤں گا. دیکھیے، فجر کی نماز کے بعد نماز چاشت کے وقت میں، نماز چاشت کا وقت کب ہوتا ہے؟ ادھر نماز فجر کا وقت ختم ہوگا، 20 منٹ کے بعد سورج نکلے گا، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد نماز چاشت پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی وقت میں 3 بار سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ میں. سجدے میں چلے جائیے، اور وضو وہی رہنا چاہیے جس وضو سے ہم نے نماز پڑھی ہے فجر کی. سجدے میں چلے جائیے وظیفہ کرنے کا، 3 بار پڑھنے کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف. سجدے میں چلے جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجیے. انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کو ملے گی. جس مقصد کے لیے کریں گے، جو دعا کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہر دعا قبول ہوگی آپ کی. اگر کوئی پریشانی ہے تو دعا بھی کر لیں اور پانی پہ دم کر لیں، انشاءاللہ پریشان حال جو انسان ہے اس کو پانی بھی پلا دیں. صبح فجر میں ہو گیا، پھر عشاء کی نماز کے بعد اسی وضو سے 3 مرتبہ درود شریف شروع میں پڑھیں، پھر 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود شریف. سجدے کی حالت میں چلے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی. شرط یہی کہ نماز کے پابند ہونا چاہیے، نماز کبھی ترک نہیں ہونا چاہیے، جان بوجھ کے نماز چھوٹنا نہیں چاہیے. 5 وقتہ نمازی بن جاؤ، سورہ یاسین کا یہ وظیفہ کر لو انشاءاللہ تعالی. پھر دیکھنا کمال کیا ہوگا. اگر محلے والے یا پھر دنیا آپ کو دیکھ کر حیران نہ ہو تو مجھ سے بول دیجیے گا. اس طریقے سے آپ وظیفہ کیجیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کامیابی انشاءاللہ آپ کے قدم چومے گی، آپ کے قدموں میں ہوگی. اب میں انشاءاللہ تعالی فضیلت اور فائدے اس کے بتا رہا ہوں. تمہارا نام ہے یا مصطفیٰ یاسین قرآن میں، تمہارے چاہنے والے اسی صورت پہ مرتے ہیں. دہلمی اور ابو شیخ ابن حبان حضرت زید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو شخص قریب المرگ ہوں اس کے روبرو یاسین شریف پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر آسانی فرما دیتا ہے. قریب المرگ کیا معلوم؟ قریب المرگ کسے کہتے ہیں؟ جو مرنے کے قریب ہو، جس کی سانسیں چلتی ہوں، آخری وقت ہو. ہم لوگ کہتے ہیں بھیا یاسین شریف سناؤ، یاسین سناؤ، یاسین سناؤ. اللہ خود فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قریب المرگ ہو، اس کے روبرو یاسین شریف پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرما دیتا ہے. یعنی مرنے کے وقت میں اللہ اس پہ آسانی فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے، حضرت معقل بن یسار سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مردوں کو سورہ یاسین شریف سناؤ. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. پھر آگے فرماتے ہیں امام ابو داؤد، نسائی، ابن حبان وغیرہ حضرت معقل بن یسار سے نقل کرتے ہیں کہ یاسین شریف قرآن کا دل ہے. جیسے ہمارا دل یہ ہے نا، ویسے قرآن شریف کا بھی دل سورہ یاسین ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور آخرت کی بہتری چاہتا ہے اسے پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دے گا. لہذا تم اسے اپنے مریضوں کے روبرو جو قریب المرگ ہو پڑھا کرو. بہت بڑی چیز ہے. وظیفہ میں نے بتا دیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ فضیلت بتا رہا ہوں اور فائدے بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد امام ترمذی اور دارمی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین شریف ہے. جو شخص اسے 1 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے واسطے 10 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب لکھ دے گا. 1 بار پڑھنے سے 10 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب لکھ دے گا. اور ہم کو پڑھنا ہے 3 بار تو کتنے ہوگا؟ 30 قرآن شریف. او ہو، فری میں اتنی دولت، اتنی بڑی نعمت فری میں. آپ 1,00,000 2 لاکھ لے کے چلے جانا، یہ نعمت نہیں ملے گی. سونا چاندی خرید کے لا سکتے ہو، جو کہ سونا چاندی صرف دنیا میں ہے، استعمال کر سکتے ہیں ہمارا. لیکن نعمت آپ کو اگر ملی ہے تو 1 بار یاسین شریف پڑھنے سے 10 قرآن مقدس پڑھنے کا ثواب. ٹھیک ہے، آگے سنیں.
امام دارمی اور طبرانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں جو شخص رات کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دے گا، مریض اچھا ہوگا خواہ اس کا مرض کتنا ہی شدید اور مریض کتنا ہی ضعیف اور کمزور کیوں نہ ہو، کتنا بھی شدید مریض ہو مرض ہو انشاءاللہ وہ بھی جاتا رہے گا۔ پڑھیں، دم کریں، دعا کریں اور پانی پہ دم کر کے پلائیں، ٹھیک ہے؟ دھیان سے مس نہیں کرنا ہے، پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے نا جی انشاءاللہ؟ کون کون پڑھیں گے تو کمنٹ میں بتا دینا ذرا سا۔ آگے کیا ہے اس کا ذکر انشاءاللہ وہ بھی سن لیں، کیونکہ وظیفہ اسی لیے میں نے پہلے بتا دیا ہے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ اب آخر میں انشاءاللہ میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے فائدے بیان کر رہا ہوں، اس کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، تو اس کے لیے کوئی دقت نہیں ہے۔ امام طبری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں جو شخص رات کو ہمیشہ سورہ یاسین شریف پڑھتا رہے گا اور پھر اسی حالت میں مر جائے تو وہ شہید مرے گا۔ اوہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین شریف کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ اوفو، فرشتوں نے سن کر کہا کہ اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ نازل ہوں گی۔ فرشتوں نے کہا تھا 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے پڑھا تھا، تو فرشتوں نے کہا تھا اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، اور ان دلوں کو بشارت ہو جو اس کو اٹھائیں اور زبانوں کو بشارت ہو جو اس کو پڑھیں۔ آہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی عجیب چیز۔ اس کا دوستو حالانکہ وظیفہ میں نے کیا، سب کچھ کرتا ہوں میں، لیکن فضیلت یار پہلی بار میں بھی سن رہا ہوں اور میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں میں پڑھ کر، ٹھیک ہے؟ بڑا یار، اتنی طاقتور، دنیا کی اتنی طاقتور کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ فری میں 1,00,000 2,00,000 خرچ کرو گے جب بھی اتنی بڑی دولت نہیں ملے گی۔ آگے سنیں، حضرت ابو بکر ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو سورہ یاسین شریف کو شروع سے اذ جاء المرسلون تک پڑھے وہ پھر جو دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی۔ اذ جاء المرسلون، سمجھ رہے ہیں آپ کہاں تک؟ یہ 22ویں پارے میں جو ہے اذ جاء المرسلون، دیکھ لینا آپ 22ویں پارے، 22 اور 23ویں میں ہے جہاں تک ہو مرسلون اذ جاء المرسلون، اگر وہاں تک پڑھ کر اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی 1001%۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ یاسین شریف کو دن کے شروع حصہ میں تلاوت کرے گا اس کی حاجت پوری ہوگی۔ شروع حصہ فجر کی نماز کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا، جی ہاں، جو میں نے آپ کو بتایا فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ پڑھو گے تو حاجت پوری ہوگی۔ فوائدیہ شرجیہ میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین شریف کو صبح کے وقت پڑھے شام تک فرحت و سرور میں رہے، اور شام کو بھی پڑھے تو صبح تک مسرور رہے، یعنی صبح پڑھے دن بھر خوش رہے اور شام کو پڑھے رات بھر خوش رہے۔ مزہ ہی مزہ، سونے پہ سہاگا، پڑھتے رہیے انشاءاللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ میں ایک جنازے کے ساتھ نکلا، جب میت کو دفن کیا گیا اور لوگ لوٹ کر آئے، رات کے وقت میں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کتا اس شخص کی قبر میں گھسا اور تھوڑی دیر بعد اژدہا بن کر نکلا، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے سوکھی زبان باہر نکالتا ہے اور ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے حال پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اس میت کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا مگر مجھ کو سورہ یاسین نے باز رکھا۔ اوہو، وہ انسان سورہ یاسین شریف پڑھتا تھا، کتا ایک اس کی قبر میں چلا گیا، لیکن یاسین شریف نے اس کی حفاظت فرمائی، اس کو پھاڑ دیا، اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ جی ہاں، مگر سورہ یاسین نے باز رکھا اور میری آنکھ نکال لی اور کہا اگر یہ شخص سورہ ملک بھی پڑھتا ہوتا تو میری دوسری آنکھ بھی نکال لی جاتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مسلمانوں کے قبرستان میں جائے اور سورہ یاسین شریف پڑھے اس سے تمام قبرستان والوں کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، اور پڑھنے والے کو قبرستان کے اموات کے تعداد کے برابر نیکیاں ملتی ہیں، جتنے لوگ دفن ہیں ان کے برابر اس کو نیکیاں ملا کرتی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کرنے سے پڑھنے والوں کو زیادہ ثواب ملتا ہے اور مردوں کو بھی فائدہ اس سے پہنچتا ہے۔ یہ تھی فضیلت اور یہ تھا فوائد۔ تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ اب یاسین شریف کی تلاوت کریں گے، اس کا وظیفہ کریں گے فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد۔ میری بات کو ایک بار یقین کر لو، شاید آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ اس چیز میں پڑ جائیں، کاروبار کرو، کام کرو،
صبح اور شام میں کوئی بھی انسان کام پہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے گھر میں ہوتا ہے. باہر سے آ رہے ہو، اگر نمازیں آپ کی قضا ہو گئی، نماز وہ قضا بھی ادا کرو اور ادا بھی ادا ہو. عشاء کی نماز پڑھو اور اس کے بعد وظیفہ کرو، انشاءاللہ تعالی کامیابی ضرور ملے گی آپ کو. ہمارا مشن، ہمارا مشغلہ یہی رہتا ہے کہ اچھی چیز، اچھی جانکاری آپ لوگوں کو ملے. چلیے انشاءاللہ تعالی ویڈیو کیسا لگا پلیز ہمیں کمنٹ میں بتانا. زندگی باخیر رہے، اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے. اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے سجاد نظامی ولاگ.